مسعود خان اگین فرام کینیڈا. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، کہ پیسہ تو غلط کام کرنے والوں کے پاس بھی ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کے رشتے بھی کرتے تھے تو وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ خاندان کیا ہے، نسل کیا ہے، فیملی ٹری دیکھتے تھے سو ٹو اسپیک. اس کے بعد عزت کا معیار بدل گیا، پیسہ عزت کا معیار بن گیا، چوڑے چمار سب کے پاس پیسہ آ گیا، وہ عزت دار کہلانے لگے. لیکن جو اچھے نسلی لوگ ہیں پرانے وقتوں کے، وہ آج بھی خاندان دیکھتے ہیں. وہی دیکھتے ہیں کس خاندان سے ہے، کون لوگ تھے اس کے باپ دادا، کیونکہ اس کا بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں پیسہ آپ کے پاس آ جائے لیکن اگر آپ خاندانی نہیں ہیں تو چور اچکے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ رہے تو یقیناً وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ خاندانی لوگ نہیں. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں نواز شریف کی اور شہباز شریف اور یہ سب شریف بدماشوں کی. قوم نے ان کو 30 سال موقع دیا. 10 سال شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے اور وہ پاورفل وزیر اعلیٰ تھے. ان 10 سالوں میں ان کی اولادوں نے خوب لوٹا پاکستان کو، ہر طریقے سے لوٹا. حمزہ شریف، سلمان شریف، یہ نہ صرف بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، شراکت کرتے تھے، لوٹنے میں سب سے آگے تھے. نواز شریف کو دیکھ لیجئے، ان کے بچے لوٹ لاٹ کے لندن لے گئے، وہاں ملین کئی ملین کے فلیٹس ہیں ان کے. میں دیکھ کر آیا ہوں لندن جا کے. سب لوٹنے میں لگے رہے. اور تو اور مریم بیوی 213 میں وہ اسکیم شروع ہوئی تھی یوتھ لون کی، اس کی اپلیکیشن فی 100 روپے ہوتی تھی. وہ مریم بیوی اس کی انچارج تھی. کروڑوں روپے تو صرف فیس آئی، بعد میں وہ پروگرام ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ یہ خاندانی نہیں. دیکھیں 1999 میں ضیاء الحق صاحب نواز شریف کو لے کے انڈیا گئے. انڈیا کے اس وقت کے صدر تھے گیانی ذیل سنگھ. ان سے ضیاء صاحب تعارف کراتے، کہتے ہیں بھئی یہ نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے اور بڑے پرجوش ہیں، اور ان کے بڑے جو تھے وہ امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے. ذیل سنگھ نے جب امرتسر کا سنا تو انہوں نے نواز شریف سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں رہتے تھے امرتسر میں، یا آپ کے بڑے کہاں رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم جاتی عمرہ میں رہتے تھے. یہ سنتے ہی ذیل صاحب کہنے لگے ارے کہیں تم شریف ٹنڈا کے بیٹے تو نہیں ہو؟ اب ٹنڈا کسے کہتے ہیں پنجابی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کنویں سے پانی نکالنے والے ڈول کو، وہ اسی نام سے مشہور تھے ان کے باپ. تو نواز شریف پہلے تو گھبرائے، پہ کہنے لگے ہاں میں ان کا ہی بیٹا ہوں. وہ کہنے لگے ارے ہم تو تمہارے بڑوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دادا جانا پانڈی، ان کو بھی جانا پانڈی کہتے ہیں، نام ان کا رمضان تھا، ہم تو انہیں بھی جانتے ہیں. اور تو اور تمہارے ہم پردادا کو بھی جانتے ہیں، تمہارے پردادا دلنا ہارا والے جو ناچنے گانے والیوں کے گلیوں میں ہار کلیاں بیچا کرتے. یہ خاندان ہے نواز شریف کا. تو آپ سوچ لیجئے کہ جو ناچنے گانے والیوں کی گلیوں میں پھول بیچنے والوں کی نسل سے ہوگا، اس کے ہاتھ اگر دولت لگ جائے گی قومی تو اس کا کیا حشر کرے گا. ظاہر ہے انہوں نے دولت لوٹنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے ہتھائے، کیونکہ نسلی نہیں تھے نا. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب کو دیکھیں، وہ نسلی انسان تھے. شاہ نواز بھٹو انڈیا میں وزیر اعظم تھے ایک اسٹیٹ کے، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. میں بھٹو صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں. ان کو اقتدار کی حوث تھی، پیسے کی حوث نہیں تھی. چلو ان کو چھوڑیں، ضیاء صاحب کو دیکھ لیجیے. ضیاء صاحب کینیڈا آئے تو میں نے ان سے پوچھا ضیاء صاحب آپ کے بچوں نے اور آپ نے کہاں سے دولت کمائی، کہاں رکھی؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ڈالرز کی بارش کر رہا ہے افغانستان وار کی وجہ سے. تو ضیاء صاحب نے فرمایا کہ بھائی میرا بھائی جو ہے وہ باٹا شو کمپنی میں مینیجر ہے. اب اس سے اندازہ کر لو. کہنے لگے اعجاز جو ہے امریکن ایکسپریس میں کام کرتا ہے، وہ بھی اپنی قابلیت پہ اس کو وہ جاب ملی ہے. اور یہ صحیح ہے اس لیے کہ جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت گئی تھی تو پیپلز پارٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ ہمارے باپ کے پھانسی دینے والے کو کسی طریقے سے پھنساؤ. ضیاء صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، انہوں نے کوئی دولت نہیں لوٹی. چلیے ان کو بھی چھوڑیے، مشرف صاحب کی بات کریں. مشرف صاحب بھی خاندانی آدمی. اب مشرف صاحب نے نواز شریف کو 10 سال کے لیے سعودی عربیہ بھیج دیا ہے نا.
ظاہر ہے نواز شریف اینڈ کمپنی کو بہت برا لگا کہ ان کو سعودی عرب تو شکر ہے ان کو پھانسی نہیں لگائی. اب جیسے ہی نواز شریف کی گورنمنٹ آئی واپس تو اس چکر میں تھے کہ رگڑ دو مشرف کو. دیکھو انہوں نے دولت کہاں چھپائی ہو، ان کے بیٹے نے کتنی دولت لی، ان کے بچوں نے کتنی دولت لی. کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ مشرف صاحب خاندانی آدمی تھے، انہوں نے کچھ نہیں لوٹا ملک کی خزانہ. ضیاء صاحب نے بھی نہیں لوٹا. ایوب خان صاحب کو لے لیجیے. ایوب خان صاحب چاہے کچھ بھی صحیح، انہوں نے ماشاء اللہ کا راستہ کھولا، فوجی تھے، فیلڈ مارشل تھے، جو بھی تھے. ایوب خان کے داماد اور بیٹوں نے ضرور بدعنوانیاں کی، لیکن ایوب خان نے کوئی ملکی دولت نہیں لوٹی. کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی ملکی دولت لوٹی. یہ تو ایسے یہ جو لوگ ہیں جو خاندانی نہیں ہیں یہی لوٹتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ 30 سالوں میں وہ منی ٹریل پرووائڈ نہیں کر سکتے اپنی دولت، کوئی بھی نہیں کر سکتا. غلام اسحاق ڈار کو لے لیجئے، نواز شریف کو، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم صفدر، سلمان شریف، یا دونوں لڑکے نواز شریف کے، کوئی بھی منی ٹریل پرووائڈ نہیں کر سکتا. سارا پاکستان جانتا ہے، عدلیہ جانتی ہے، حکومت جانتی ہے، نیب جانتی ہے، لیکن پھر بھی آزاد گھوم رہے. ان پہ شکنجہ کسی ہے.